اس ویڈیو میں آپ کو آج جنگ فراز کے حال بتاؤں گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جنگ ہوئی ہے جس کی کمانڈ خالد بن ولید کے پاس تھی۔ یہ فراز ایک جگہ کا نام ہے جو کہ شام اور عراق کے بارڈر تھا۔ تو خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ جب اس مقام پر پہنچا تو اس مقام پر پہنچنے سے پہلے خالد بہت سی چھوٹی بڑی جنگوں میں شمولیت کر کے کافی تھکا تھا، اور یہ رمضان، اس سے پہلے جو رمضان کا مہینہ، اس میں بھی خالد بن ولید روزے نہیں رکھ سکا تھا جنگی کیفیت کی وجہ سے۔ اس حالت میں جب مسلمانوں کی فوج یہاں اس مقام پر پہنچی تو مسلمانوں کی فوج کے اس اجتماع کو دیکھ کر جو اہل روم تھے ان کو جوش سا آ گیا اور وہ بہت غضبناک ہوئے۔ انہوں نے اپنے قریب کی اہل فارس کی فوجی چوکیوں سے فوجی امداد طلب کی۔ ان سب نے رومیوں کی مدد دی۔ اس کے بعد یہ لوگ خالد بن ولید سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو بیچ میں دریائے فرات تھا، تو انہوں نے دریائے فرات عبور کیا جس جگہ پر خالد کی فوج تھی اس سے کچھ فاصلے پر۔ یہ واقعہ ہوا ہے 15 ذی-القعدہ 12 ہجری کا۔ ابوبکر صدیق کا دور تھا، مہینہ ذی-القعدہ اور ہجری 12۔ اور اس جنگ کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رومیوں اور فارسیوں کی مشترکہ فوج خالد بن ولید کے خلاف لڑی تھی، اور اس زمانے میں یہ دونوں جو حکومتیں تھیں روم اور فارس، یہ اس زمانے میں دنیا کی بہت بڑی پاورز شمار ہوتی تھیں۔ باقی جتنے بھی ملک تھے ان کی فوجی طاقت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کی یہ دونوں سپر پاور تھیں، روم اور فارس۔ اور یہ جو جنگ خالد بن ولید کے خلاف لڑی گئی جنگ فراز، اس کا امتیازی حیثیت یہ ہے جس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ان دونوں ملکوں کی مشترکہ فوج خالد بن ولید کے خلاف ان کا مشترکہ لڑی۔ اب میں آپ کو اس جنگ کے حالات بتاتا ہوں کہ لڑائی کس طرح ہوئی۔ تو اب جب ان کا فوجی اکٹھ ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ فوج کے دو حصے کر دیے جائے، ایک حصہ اہل روم کا اور ایک حصہ اہل فارس کا۔ وہ اس لیے کیا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اہل روم کی کارکردگی ٹھیک تھی یا اہل فارس کی کارکردگی ٹھیک تھی۔ تو اس طرح فوج دو حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دی۔ تو وہاں پہنچ کر کچھ ان کے جو دانشور تھے رومیوں اور فارسیوں کے، انہوں نے ویسے اختلاف بھی کیا تھا اس جنگ شروع ہونے سے پہلے۔ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ ان کو دیا کہ ہم نے غلطی کی ہے، اس طرح ہم نے اپنے ملک سے باہر جنگ نہیں لڑنی چاہیے تھی۔ جب تک خالد ہمارے ملک پر حملہ نہ کرتا اس وقت تک ہمیں جنگ نہیں لڑنی چاہیے تھی۔ اس لیے بہرحال اس مشورے پر تو اس کی فوج نے عمل نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا جو ان کے اہل دانش مند تھے نا، کہ خالد بن ولید اپنے دین کے حمایت کے لیے لڑ رہا ہے، اور اس وجہ سے اس کے پاس بہت طاقت بھی ہے اور دلیری بھی ہے، لہٰذا ہمیں اپنی ملک کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے تھا۔ اس سے جو ہم باہر نکل کے لڑ رہے ہیں اس سے ہو سکتا ہے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے۔ بہرحال فوج جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں تو لڑائی جو ہے نا اس کا آغاز ہو گیا۔ اس میں خالد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان کو سانس لینے، ان کو بیچ میں وقفہ نہ دیا جائے، ان کے پیچھے سے بھاگ کے ان پر حملہ کر دو۔ چنانچہ ایک ایک رسالدار اپنے اپنے دستے کے تیروں سے دشمن کے بڑے بڑے گروہ کو گھیرتا تھا اور اس کے بعد تلوار کے گھاٹ اتارتا تھا۔ مطلب جو وہ ان کا وہ لوگ دریا عبور کرتے جاتے ہیں نا، تو آگے خالد کی فوج نے ان پر حملہ کر دیا، ان کو سنبھل ہی نہیں دیا نا، ان کی تدبیر، ان کا اکٹھا سنبھل ہی نہیں دیا۔ اس طرح اس جنگ میں
خالد بن ولید کی کارکردگی میں 1,00,000 بندہ انہوں نے قتل کیا تھا رومیوں اور روم اور فارس کی جو مشترکہ فوج تھی اس میں 1,00,000 کے قریب بندہ انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو اس جنگ سے فارغ ہو کر خالد نے فراز میں 10 روز تک قیام کیا، 10 روز تک، اور 25 ذی-القعدہ 12 ہجری کو اپنی فوج کو عاصم بن عمر کی سرکردگی میں ہیرا واپس جانے کی اجازت دے دی اور خود وہیں پر ٹھہر گیا ساکہ مصری۔